بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا 16واں رکوع ہے اور 18ویں پارے کا لاسٹ ہے سورۃ الفرقان۔ تبارک الذی نزل الفرقان، بہت برکت ہے وہ اللہ تعالیٰ جس نے اپنے بندوں پر فرقان اتارا کہ وہ تمام لوگوں کے لیے آگاہ کرنے والا بن جائے۔ اس کی اللہ کی سلطنت آسمان اور زمین اور وہ کوئی اولاد نہیں رکھتا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر سے وضاحت کر دی کہ زمین و آسمان کا وہی مالک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ 3 آیت دیکھ لیتے۔ ان لوگوں نے اللہ کے سوا جنہیں اپنے محبوب ٹھہرا رکھے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ شرک کی نفی کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ جن کو وہ اللہ اپنا بنا بیٹھتے ہیں، رب بنا بیٹھتے ہیں، وہ تو کچھ پیدا ہی نہیں کر سکتا۔ 6 آیت کی طرف چلتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اسے تو اس اللہ نے اتارا ہے جو آسمان و زمین کی تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا، بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگلوں کے فسانے بھی لکھے ہیں، پچھلوں کے فسانے بھی لکھے ہیں، کیا پیچھے ہو گیا ہے اور کیا آنے والے لوگ کرنے والے ہیں، کیونکہ وہ تو آنے والی اور گزری ہوئی ہر چیز کو جاننے والا ہے، کیونکہ وہی تو بخشش فرمانے والا ہے۔ زمین و آسمان کی چھپی باتیں بھی اور ظاہر بھی، خالی زمین کی نہیں، آسمان کی بھی، ساری کی ساری ٹوٹلی ہر چیز کو وہ جاننے والا ہے، کیونکہ اس کی صفات غفور الرحیم الرحمن ہے، بڑا مہربان ہے اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ یہ جو جھوٹ گڑ گڑا کر جھوٹ پیش کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے زمرے میں لگاتے ہیں، وہی لوگ جو ظلم کرتے ہیں، کفر کے ساتھ بولتے ہیں، جھوٹ کے مرتکب ہوتے ہیں، انہی کے لیے فساد ہے، وہی لوگ کافر ہیں، وہی لوگ ظالم ہیں، ٹھیک ہے، جو حد سے کراس کر جاتے ہیں، وہی لوگ کیا ہے، ظالم ہے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ تم جو بھی گھڑتے ہو، جو بھی جھوٹ بولتے ہو، وہ تمہارے لیے ہی ہے، تمہارے ہی اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں اس رب رحمان پر جتنا بھی ہو سکے شکر گزاری کرنے کی اور بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے۔ شکر گزاری کس لیے؟ اس لیے شکر گزاری تاکہ ہم اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور اس کا جو رب ہے وہ ہمارا رب بنایا اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، اور اس نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کی بخشش، اللہ کے پیارے پیارے نام اور اس کے مطلب کے اوپر شکر گزاری کرنی ہے، ٹھیک ہے، کہ اس نے ہمیں یہ زندگی دی، دن رات دیا، ہم ابھی زندگی میں آئے ہیں، اس آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ہماری پوشیدہ جو باتیں تھی، پوشیدہ ہمارے ہونے والے کام تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتلا دیے ہمیں، کیونکہ فرقان کا مطلب ہے کھول کر وضاحت، الگ الگ کر دینے والی کتاب۔ 9 آیت کی طرف چلتے ہیں۔ خیال تو کیجئے کہ یہ لوگ آپ کی نسبت کیسی کیسی باتیں بناتے ہیں، پس جس سے خود ہی بہک رہے ہیں اور کس طرح اوپر نہیں آ سکتے، راہ پر نہیں آ سکتے۔ اس آیت کو بغور دیکھیے کہ یہاں پر گھڑ گھڑا کر جو ہم باتیں کرتے ہیں، تانا زنی کرتے ہیں، انگلیاں اٹھاتے ہیں، تو اس 9 آیت میں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ وہ خود بھی کسی پہ باتیں کرتے ہیں، خود ہی پھر بھٹک بھی جاتے ہیں اس میں، تو وہ سیدھی راہ خود کیسے پا سکتے ہیں؟ وہ تو کبھی سیدھی راہ آ ہی نہیں سکتے۔ جو طالب نہیں ہوتا اس کو میسر بھی کچھ نہیں ہوتا۔ میسر آنے کے لیے طلب رکھنا ضروری ہے، دعائیں کرنا ضروری ہے، خواہش رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ساری نیکیاں عطا فرمائے، وہ سارے رتبے عطا فرمائے، اور ہمیں بجائے اس سے کہ ہم دوسروں پر انگلیاں اٹھائیں، دوسروں کے عیب تلاش کرنے جائیں اور اللہ کے بارے میں یا اس کتاب کے بارے میں یا نبیوں کے بارے میں یا گزرے ہوئے لوگوں کی نشانیاں اور عبرتناک معجزوں کے بارے میں ہم باتیں کریں، اس سے بہتر ہے کہ ہم اس سے ہدایت پانے کی کوشش کریں اور طالب بنے، مغفرت کے بھی طالب بنے، رحمت کے بھی طالب بنے، حکمت کے بھی طالب بنے، ہمیں ایسا بننا ہے، ٹھیک ہے۔
تو اس کے لیے ہمارے کرنے کے کیا کام ہے کہ ہم نے ایسی باتیں نہیں کرنی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں پرہیز کرنا ہے، کیونکہ ہم ان کی لسٹ میں چلے جائیں گے، کن کی لسٹ میں؟ بھٹکے ہوئے لوگوں کی، جیسے پچھلی 8 آیت میں بھی ہے، اور ان ظالموں نے کہا کہ تم ایسے آدمی کے پیچھے لیے ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کریم آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر نعوذ باللہ استغفر اللہ تسلیم کرتے تھے، اور اس طریقے کی گھڑی گھڑائی باتیں پیچھے لے کر آتے تھے۔ یہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ یہی میرا اور آپ کا کام ہے، یہی امت وسط کا کام ہے، یہی ہم نے کام کرنا ہے، یہی ہمارا مشن ہے، اور یہی ہم نے کر کے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے پاس آنے سے پہلے وہ وقت نزا آنے سے پہلے اپنی زندگیوں کو مختصر دین کے لیے چن لو اور صالحہ بن جاؤ، اور صالحہ لوگوں میں شامل ہو جاؤ، عطائت گزار بن جاؤ، عطائت گزار لوگوں میں شامل ہو جاؤ، اور ایک دوسرے کی مدد کرو اور طلب رکھو، ٹھیک ہے؟ یہی رضا الہی پانے والوں کے رویے بھی تھے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور و فکر کرو، اللہ کے ناموں پر غور و فکر کرو، اللہ کی ذات سے مضبوط تعلق بنا لو، قائم کر لو، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں 10 آیات سے 17 پرہیزگاروں کے لیے ہمیشگی کے باغات ہیں، سبحان اللہ للمتقین، متقین کی صفات ہے اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ تو ایسا ببرکت ہے کہ اگر چاہے تو آپ کو بہت سے ایسے باغات عنایت فرما دے جو ان کے کہے ہوئے باغوں سے بہت ہی بہتر ہیں، جس کے نیچے نہریں لہریں لے رہی ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ چاہے تو تمہیں ایسے باغات عطا کر دے، ٹھیک ہے؟ اور 40 آیت کی طرف چلتے ہیں، اور جب یہ جہنم کی کسی تنگ جگہ میں مشقیں کس کر پھینک دیے جائیں گے تو وہاں اپنے لیے موت ہی موت پکاریں گے۔ ان سے کہا جائے گا آج ایک ہی موت نہ پکارو بلکہ بہت سی اموات کو پکارو۔ 30-40 آیت کو دیکھیں، جب لپیٹ کر ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا نا تو وہ کیا کہیں گے کہ اللہ ہمیں موت دے دے، موت دے دے، بس موت ہی موت وہ پکاریں گے۔ مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 40 آیت میں کہ اب ایک موت نہیں، کہ دنیا میں تو تم نے کہا تھا، دنیا میں ہم کہتے ہیں ہم مر جائیں تو جان چھوٹ جائے، زہر کھا لیا جان چھوٹ گئی، پھانسی لگا لیا جان چھوٹ گئی، گاڑی کے نیچے آ گئے جان چھوٹ گئی، ایسے مر گئے جان چھوٹ گئی۔ مگر اللہ تعالیٰ کے فرما رہے ہیں کہ دنیا میں تم نے جو کیا سو کیا، آج تم ایک موت نہیں کہ مجھے موت ہی دے دے، اللہ اس جلن سے بہتر ہے، اس پیاس سے بہتر ہے، اس ذلالت سے بہت بہتر ہے ہمیں موت دے دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آج ہی موت کو نہ پکارو، ایک موت کو نہیں بلکہ اموات، مطلب اس کی جمع، مطلب بہت ساری موتوں کو پکارو، کیونکہ تم بار بار زندہ کیے جاؤ گے، بار بار مارے جاؤ گے، پھر زندہ۔ اب بھی ہمارا وہ ایک موم بتی، آپ کو پتہ ہے موم بتی کی مثال اکثر میں دیتی ہوں کہ موم بتی کو جلا دے، اس کا موم نا قدموں میں گر جاتا ہے، مطلب سارا زمین پر گر جاتا ہے۔ جیسے آخری جو اس کا قطرہ ہوتا ہے نا وہ گرنے لگتا ہے، فوراً سے اللہ تعالیٰ اس موم بتی کو پھر سے تیار کر دے جلنے کے لیے۔ اسی طرح انسان کا حال ہوگا کہ اس کو بار بار موت کا ذائقہ چکھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا چکھو موت کا ذائقہ۔ کن کے لیے؟ جو لوگ نہیں سنتے ہیں، شرک کرتے ہیں، بدعات سے باز نہیں آتے ہیں، ٹھیک ہے؟
بے حیائی کے کاموں سے باز نہیں آتے ہیں، اللہ پر، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طعنہ زنی کرنے سے باز نہیں آتے ہیں، اللہ کی بھیجی ہوئی آیات اس فرقان میں، اس قرآن مجید میں الگ الگ کر کے بتائی گئی آیات و ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ اس کو الٹ کر کے بتاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے عذاب جہنم ہے، جلا دینے والا عذاب۔ استغفر اللہ۔ 90 آیت کی طرف چلتے ہیں۔ تو انہوں نے تمہیں تمہاری تمام باتوں میں جھٹلایا، اب نہ تو تم میں عذابوں کے پھیرنے کی طاقت ہے نہ مدد کرنے کی، تم میں سے جس نے ظلم کیا ہے ہم اسے بڑا عذاب چکھائیں گے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آج تم کسی کو جھٹلا بھی نہیں سکتے۔ آج تم یہ جو عذاب تمہیں دنیا میں کوئی جلن ہوتی ہے، کچھ ہوتی ہے تو ہم میڈیسن پٹیاں لگا لیتے، یہ وہ ایک دوسرے کے درد بانٹ لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آج ان عذابوں کو پھیرنے کی بھی طاقت نہیں ہے تمہارے اندر، نہ کوئی تمہاری مدد کرے گا نہ تم کسی کی مدد کر سکتے ہو۔ تم میں سے جس نے بھی ظلم کیا نا دنیا میں، جیسا بھی ظلم کیا، ٹھیک ہے، ظلم کی اقسام ہوتی ہیں کہ جھوٹ بولا، چوری کی، غیبت کی، زناکاری کی، اللہ پہ، اس کے نبی پہ انگلیاں اٹھائی، اس آیات کو جھٹلائے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، ٹھیک ہے، کچھ بھی کیا تو اس کا سزاوار کیا، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ استغفر اللہ۔ 20 آیات کی طرف چلتے ہیں۔ تو دوسروں کی آزمائش کا ذریعہ بنا دے، جب ہم کسی کے پیچھے چلتے ہیں نا سب کے سب، تو کیا ہوتا ہے انہی کے پیچھے چلنے سے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اچھوں کے ساتھ بیٹھو گے تو اچھی صحبت کا اثر پڑے گا، بروں کے ساتھ بیٹھو گے تو بروں کی صحبت کا اثر پڑے گا۔ یہاں پہ کیا، جتنے رسول بھیجے سب کے سب کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے، ہم نے تم میں سے ایک کو دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنایا کہ تم صبر کرو گے، تیرا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں ولیوں، اپنے نبیوں پیغمبروں کو، انبیاء کرام کو کس لیے بھیجا؟ آزمائش کے لیے۔ کون آزمائش پہ صبر کرتا ہے، کون درد میں صبر کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی وہی ہے کہ دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنا دے اللہ تعالیٰ، تو صبر دیکھنا چاہتا ہے کہ بندے تیرے اندر صبر کتنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب نبی رسولوں سے کو آزمایا گیا تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے مجھے اور آپ کو تیرا میرا رب نہیں آزمائے گا؟ اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے، صبر کرنا ہے، ہر آزمائش پہ صبر کرنا ہے، اللہ سے رجوع کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ اور کیوں مانگنا ہے؟ یہ دیکھتے ہوئے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے، وہی تو بہترین ہے، وہی تو اسی لائق ہے، وہی تو دیکھنے والا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ان چیزوں کو ہم نے یاد رکھنا ہے، تبھی جا کے ہمارے اندر ایسی صفات پائی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ حدیثیں بھی ہیں تو آپ نے باغور ان کا بھی محاسبہ کرنا ہے، ان کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، اس کے اندر سے سبق لینے ہیں۔ لیکن ابھی جو اصل چیز ہے نا وہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کیا ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز کو ڈر کے ساتھ، ڈر کی برائی کو چھوڑ دیں، اچھائی کو اپنا لیں، ٹھیک ہے، اور اچھائی دوسروں کی طرف فارورڈ کریں، اور اطاعت اللہ کی بھی اطاعت، اس کے نبی کی بھی اطاعت، اور احکام جتنے بھی حکم اللہ رب العزت نے اس قرآن میں دیے ہیں اس حکم کی ہم نے کیا کرنی ہے، پیروی کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے۔ پیچھے آپ نے پڑھا تھا نا وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، ہم نے سن لیا تو اب کیا کرنا ہے، سن تو لیا، اب کیا کرنا ہے، اطاعت کرنی ہے۔